یہاں مجھے آپ کے پاس ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ سلاجید ہے۔ جی یہ سلاجید ہے۔ یہاں پر لوکلی اس کو پہاڑوں سے لوگ لاتے ہیں۔ یہ را فارم میں ہوتا ہے، پہاڑ کے بالکل پتھر کے جیسے، اس میں مٹی بھی اور پتھر کے ٹکڑے بھی ملے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر لوکل لوگ ہیں جو اس کو ریفائن کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، اور پھر وہ اس شیپ میں، اس فارم میں آتا ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، انہی پہاڑوں میں لوکل جو لوگ ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک جگہوں میں ہوتی ہے، تو پہلے اس کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے جب پتہ چلے کہ کسی جگہ میں ہے تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ رسیوں کے ذریعے سے، اوپر سے رسیوں میں کسی بندے کو باندھتے ہیں اور اس کو لٹکا کے نیچے جہاں پر سلاجید ہوتی ہے وہاں تک وہ بندہ جاتا ہے، پھر وہاں سے سلاجید نکالی جاتی ہے، اور اس فارم میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے را فارم، اس میں اس کو لاتے ہیں، پھر اس کو پانی کے اندر ڈال کے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کو پگھلاتے ہیں، وہ مٹی اور پتھر کے ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اوپر جو پیور سلاجید ہوتی ہے وہ اس کو چھان کے دوسرے برتن میں، اس طرح ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ یہ جو ریفائن حالت میں آپ کے سامنے ہے، یہاں تک لانے میں بہت جو ہے وہ محنت لگتی ہے، اور زیادہ تر جو را فارم میں ہوتی ہے اس کا زیادہ حصہ ہٹ جاتا ہے، کم جو ہے وہ پیور سلاجید کے طور پر رہ جاتی ہے۔ یہ ہم سے فارنرز آ کے خریدتے ہیں، لوکل لوگ کم ہی خریدتے ہیں، لیکن زیادہ تر فارنرز جو ہے وہ اس چیز کو ہم سے خرید لیتے ہیں۔ سلاجید کے علاوہ یہ ہمارے پاس دیکھیں، میں نے آپ کو دکھائی تھی جو جیم سٹونز را فارم میں، یہ جو جیم سٹونز ہیں ہمارے پاس، یہ باقاعدہ کٹنگ کیے ہوئے ہیں، یہ اس کے رنگ کے لیے کٹ کیے ہوئے ہیں، نیکلیسز کے اندر ڈالنے کے لیے، مطلب جڑنے کے لیے ان کی کٹنگ ہو چکی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکوامرین ہے، باقاعدہ ریفائن کٹ کیا ہوا، پالش کیا ہوا ایکوامرین ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ اس کا بھی کام کرتے ہیں، ڈرائی فروٹس وغیرہ جو ہمارے پاس یہاں پر لوکلی پروڈیوس ہوتے ہیں، جیسا اخروٹ ہے، ڈرائی خوبانی ہے، اور اس کے ساتھ جناب والی اور بہت ساری چیزیں ہیں، ڈرائی توت ہے، اور ایک اور چیز ہے جسے ہیمپائر کہتے ہیں انگلش میں، وہ ایک بیج ہے، دانہ ہے، اس کو سردیوں میں یہاں تقریباً 5-6 انچ برف پڑتی ہے، تو اس کو پیس کے اس کا سوپ بنتا ہے۔ جب وہ سوپ سردیوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو پھر سردی کا اثر زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور ریسرچ کے مطابق اس سے جو تیل نکالتے ہیں، اس کا تیل 1 چمچ استعمال کرتے ہیں، وہ صحت کے لیے بہت، ویلنس کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہاں پر فارنرز اور دیگر لوکل ٹورسٹ آتے ہیں، تو اس سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے، اور لوکل لوگ یہاں پر کاشتکاری بھی کرتے ہیں، آلو کی کاشت کرتے ہیں، گندم کی کاشت کرتے ہیں، چیری جو ہے وہ پہلے زیادہ اس پہ کام نہیں تھا، چیری کے درخت زیادہ نہیں تھے، اب ان سالوں میں کافی سارے چیری کے درخت لوگوں نے پلانٹ کیے ہیں، اور چیری سے بھی کافی کچھ کماتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی جو چیری ہوتی ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے چونکہ تقریباً سارے نگر سے یہ علاقہ ٹھنڈا ہے، تو تمام جگہوں میں جب چیری کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تب یہاں شروع ہوتا ہے، تو ہمارے پاس اچھی چیری ہوتی ہے۔ آپ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ اس قسم کے ایتھینٹک جو معلومات ہیں گلگت بلتستان کی زندگی کے بارے میں، پہاڑوں کے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، اور ان کی جو روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان اختتام کے قریب روایات کو محفوظ کرنے کے لیے گلگت بلتستان سپیکس کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی تجاویز کمنٹس کی صورت میں ہمیں بھیجیں تاکہ آپ کی تجاویز کی روشنی میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ اللہ حافظ۔